سوال تو کر لیے اور جواب بھی حاصل ہے، پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں شرارت کے لیے اور بعض کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ جو سمجھنے کے لیے کرے وہ عبادت ہے، جو شرارت کے لیے کرے وہ یہودیت ہے۔ بے شک۔ اب ذرا سنیے، سمجھے انہوں نے کس لیے، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو وہی لے کر آتا ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سارے نبیوں کے پاس جبریل امین آتا تھا، سبحان اللہ، میرے پاس بھی جبریل امین آتا ہے۔ تو کہنے لگے جی بس اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ جو جبریل ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری چغلیاں آپ کے پاس کرتا ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا آپ کو کیسے پتا، یہی تانوں دسن والا ہے، یہی سارا کچھ تانوں دسن والا، لہٰذا یہ ساڈا بڑا دشمن ہے، تانوں ساڈی ہر اندر دی گل دس دیندا ہے۔ اگر آپ پر وہی میکائیل لاتے تو وہ چونکہ رحمت والے فرشتے ہیں تو ہم نے پھر کلمہ پڑھ لینا تھا، اب چونکہ جبریل لاتے ہیں تو یہ ہمارا دشمن ہے، اس وجہ سے ہم کلمہ پڑھ سکتے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسرا یہی سوال یہودیوں نے حضرت عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے، اور حضرت عمر نے بھی ان سے سوال کیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہودی سارے چپ کر گئے، اور جو یہودیوں کا وہاں بڑا عالم تھا اس نے کہا یار انہوں نے تو بہت بڑی قسم دے دی ہے، کچھ تو بولو۔ وہ کہا جی نہیں جو بولنا ہے تسی بولنا ہے، اور تسی ساڈے مولوی ہو، پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، تسی جواب دیو۔ تو آپ نے فرمایا پھر سچا جواب تو یہی ہے کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر کلمہ پڑھو۔ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ حضرت عمر فرماتے ہیں روحا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں کچھ لوگ پتھر کے پاس جا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ پتھر کے پاس نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی حضور نے تو ضرورتاً پڑھی تھی، تمہیں کس نے حکم دیا کہ پتھر کو مبارک سمجھنے شروع کر دو اور پتھر کے پاس جا کر پڑھنا شروع کر دو؟ جہاں کہیں بھی نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خیر آپ نے فرمایا حضور نے کو پتھر کے پاس پڑھنے کا حکم تو نہیں نہ دیا، جو تم بھاگ بھاگ کے پتھر کے پاس پڑھ رہے ہو یہاں بھی پڑھ لو، یہ زمین بھی اللہ کی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت یہودیوں کے پاس میرا آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا، وہ کبھی کبھی مجھ پر پیار بھی جتایا کرتے تھے کہ شاید یہ ہماری طرف آ جائے، اور فرماتے ہیں مجھے یہ تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے مشن پہ تھا، وہ اپنے داں پر تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں نے کہا پھر کلمہ پڑھو۔ تو کہنے لگے جی وہی کون لے کر آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا وہی تو جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا جی بس اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھنا۔ یہ بات انہوں نے حضرت عمر سے بھی کہی۔ حضرت عمر نے کہا کہ سنو جبریل کو خود تھوڑا ہی آتے ہیں، کوئی اپنے پاس سے تھوڑا ہی کلام گھڑتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے جبریل لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل تو قاصد ہے، سفیر ہے، تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میکائیل وہی لاتا، تو میکائیل کا سردار بھی تو جبریل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا، جبریل کا، اور جو رسولوں کا یہ سب کا جو ایک کا بھی دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ یہ حضرت عمر نے ان کو بات کہی اور حضور کی محفل میں آ گئے۔ حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ جب میں آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا یار عمر مجھ پر ایک وحی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کون سی؟ تو یہ آیت پڑھی حضور نے، قل کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کا، جو دشمن ہے جبریل کا، جبریل بھی جائز ہے جیم کے ساتھ زیر، اور جبریل بھی جائز ہے، جیم پر زبر ہو تو پھر بھی کوئی حرج ہے۔ اب جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اس سب کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، کیونکہ ایل کا معنی اللہ ہے، اور اسرا اور یہ جبر یہ سب اس کا معنی بندہ ہے۔ تو جبریل کا معنی اللہ کی بندی کرنے والے، اسرائیل کا معنی اللہ کی بندگی کرنے والے، اور مالک الموت کو اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو کہیں ان کے لیے اسرائیل کا لقب نہیں آیا، البتہ ان کو قرآن میں مالک الموت کہا گیا ہے، مالک الموت کہا گیا ہے، پر کتابوں میں ان کو یہ لقب علماء نے اور محدثین نے لکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے
جو فَإِنَّ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ کہ جبریل نے آپ کے سینے پر قرآن نازل کیا ہے. سبحان اللہ.